إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و صلات کے بعد موسم حج بالکل قریب ہے اور حرمت والے ایام سے ہم گزر رہے ہیں. حرمت والے مہینے اور ان کے ایام کا جو معنی مفہوم ہے اور اس کی جو شرعی تشریح ہے اس سے آپ واقف ہیں کہ ان مہینوں میں خصوصاً اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ امور سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا اور ان امور کا اپنے آپ کو پابند بنانا، جن اطاعت کے اور فرما برداری کے کاموں کا ہم کو روزمرہ کے دنوں میں حکم دیا گیا ہے. جب یہ ایام آگے بڑھیں گے اور ذوالقعدہ کا یہ مہینہ ختم ہوگا اور ذوالحج کا مہینہ جو حج والا مہینہ ہے یہ شروع ہوگا، تو ابتدائی دنوں سے حج کی پہلی تاریخ سے یعنی ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ کے آخر تک کے تکبیرات مشروع ہیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے خصوصیت کے ساتھ میں. ایسے ہی 1 سے لے کر 9 تاریخ تک نفلی روزے رکھنا یہ مسنون عمل ہے، بلکہ باعث فضیلت ہی نہیں بلکہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے. ان کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالحجہ کے مہینے کا یا ذوالحجہ کے ان ایام کا ایک گہرا تعلق جو ہے وہ ملت ابراہیمی سے ہے، اور ملت ابراہیمی کے اسوہ اور نمونہ بنائے جانے کی جو وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے دی جانے والی قربانی اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کا جو جذبہ ہے اسی کی توضیح اور تشریح کے طور پر ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے سماج میں اور معاشرے میں جب ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں جہاں کہیں لوگوں میں عملی بگاڑ نظر آتا ہے، عملی فساد نظر آتا ہے، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں عملی فساد سے زیادہ، عملی بگاڑ سے زیادہ لوگوں کے اندر عقدی، منہجی اور فکری بگاڑ ہمیں نظر آتا ہے. اگر ایک انسان کے اندر صرف عمل کا بگاڑ ہو تو عمل کے بگاڑ سے انسان کی توحید میں خلل ضرور واقع ہوتا ہے، اور وہ اپنے برے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا اللہ تعالیٰ کی جنت سے یا اس کی خوشنودی سے دور ضرور ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر عقیدے کا بگاڑ ہے، فکر اور منہج کا بگاڑ ہے، تو یہ خرابی اس کے لیے بڑی ہلاکت کا پیش خیمہ ہوتی ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ توحید کا جو مسئلہ ہے یہ انتہائی حساس، لطیف اور انتہائی نازک ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی ہے جو سفید کپڑا پہنے ہوئے ہے، نیا کپڑا اس نے زیب تن کیا، سفید پوشاک پہنے ہوئے ہے. اگر اس کی سفید پوشاک پر، کپڑے پر اگر ایک ہلکا سا دھبا بھی لگ جائے تو وہ اس کو نظر آتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر یہ جو دھبا ہے یہ بالکل تنچے کی مانند ہے، رائی کے دانے کی مانند ہے، تو بسا اوقات وہ نظر نہیں آتا. کسی کونے میں ہے کپڑے کے، انسان کے ہاتھ سے چھپ گیا، کسی اور وجہ سے چھپ گیا تو نظر نہیں آتا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کپڑے پر جو داغ دھبے لگے ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے اور اتنے واضح ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے اس کی پوشاک کو، اس سے کپڑے کو باقاعدہ عیبدار بنا دیتے ہیں. تو یہ معاملہ اس آدمی کے توحید کا ہے جس کے پاس توحید صاف ستھری ہے.
اگر اس کی توحید میں برے عمل سے کوئی ایک دھبا لگتا ہے کسی برائی کی وجہ سے، گناہ صغیرہ کی وجہ سے یا گناہ کبیرہ کی وجہ سے، تو وہ اس دھبے کو پاک کرنے کی، صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس سے اپنے آپ کو، اپنے کپڑے کو بچا لیتا ہے، صاف کر کے اس کو بچا لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ زیادہ گندگی لگ جائے تو اس کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ ایک آدمی ایسا ہے جو کپڑا ہی کالا پہنے ہوئے ہے یا گندا کپڑا پہنے ہوئے ہے، جو میل کچیل سے بھرپور ہے، اب اگر اس کے اوپر کسی برے عمل کا دھبا لگے گا تو کیا وہ نظر آئے گا؟ یہی مثال انسان کی اپنی توحید کی ہے۔ توحید میں جتنی شفافیت ہوگی، جتنی اس میں مضبوطی ہوگی، اتنا آدمی توحید کے تقاضوں پر اور نیکی اور اس کے تقاضوں پر ڈٹا ہوا رہے گا، اور کوئی ایسی چیز جو توحید کے منافی ہے، جیسے ہی اس کے دل پر اس کا وار ہوگا وہ فوراً چوکنا ہو جائے گا۔ شیطان کے حملے سے، شیطان کی وار سے وہ فوراً چوکنا ہو کر کے اپنے آپ کو اس سے دور کرنے کی، پاک و صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن وہ آدمی جس کا ایمان دھندلا ہے، جس کا ایمان میلا ہے، یا جس کا عقیدہ ہی خراب ہو چکا ہے، اب وہ شراب بھی پیے گا، اب وہ زنا بھی کرے گا، اب وہ چوری بھی کرے گا، اب وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کرے گا تو اس کو احساس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی پہلے سے میلا کپڑا پہنے ہوئے ہے، اب اس کے اوپر مزید کوئی میل آ رہی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دریا ہے، دریا کا پانی بالکل صاف و شفاف ہے، اب اس میں اگر کوئی آدمی ایک بوتل کوئی ایسی چیز ڈال دے جو گندی ہے، تو کیا دریا کے اس پانی کے اندر اس گندگی کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ دریا کا وہ پانی اس کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ تو آپ کا ایمان، آپ کی توحید، آپ کا راسخ العقیدہ ہونا، آپ کی عقیدے کی مضبوطی اتنی عظیم الشان ہونی چاہیے، اتنی زیادہ پائیدار ہونی چاہیے کہ کوئی بھی حملہ باہر سے ہوتا ہے، چاہے وہ عقیدے کا حملہ ہو، چاہے کسی اور اعتبار سے حملہ ہو، تو آپ کے ایمان کی مضبوطی فوراً اس کو جلا کے رکھ دے، اس سے آپ کا ایمان اس سے متاثر نہ ہو۔ اور اسی چیز کی تجدید کے لیے، اسی چیز کو بار بار سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ عظیم الشان تہوار کی شکل میں، عید الاضحیٰ کے تہوار کی شکل میں ایک عظیم چیز ہم کو عطا کر رہا ہے، جس میں پوری یہ جو ملت ابراہیمی ہے اس کی اتباع کا ہم کو حکم دیا جا رہا ہے، اس کی یاد تازہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے۔ آپ کون ہیں؟ آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنے والے، توحید کے لیے آپ نے بھی قربانیاں دی۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی توحید کے لیے بالکل واضح اور ممتاز ہے، ایسے ہی آپ کی حیثیت بھی واضح اور ممتاز ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہونے کے باوجود آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع اور پیروی کیجیے۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا توحید میں ممتاز حیثیت کا حامل ہونا یہ کتنا واضح ہے کہ امام الانبیاء سے کہا جا رہا ہے کہ آپ امام الموحدین کی پیروی کیجیے، اس رسول کی پیروی کیجیے جن سے آپ افضل ہیں۔ آپ افضل ہونے کے باوجود توحید اور عقیدے کے معاملے میں ان کی تابعداری کیجیے۔ یہ اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ ہمارے نزدیک توحید کی کیا اہمیت ہونی چاہیے، ایمانی امور کی، عقدی امور کی کیا اہمیت ہونی چاہیے، یہ اس سے اندازہ لگتا ہے۔ لیکن ہم سماج کا جب جائزہ لیتے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سماج کے اندر سب سے زیادہ کوتاہی عقیدے کے معاملے میں کی جاتی ہے۔ اگر ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ نقشہ واضح ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ اہل حدیث ہیں تو ہمارے یہاں تو اس معاملہ کلیئر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اہل حدیث ہیں اور آپ کا معاملہ اس دریا کے پانی کی مانند نہیں ہے یا اس سفید کپڑے کی مانند نہیں ہے جس پہ کوئی دھبا لگے گا تو فوراً نظر آ جائے، تو پھر آپ کی توحید بھی خطرے میں ہے، آپ کے اعمال بھی خطرے میں ہیں، اور آپ کا نتیجہ اور آپ کا انجام بھی خطرے میں ہے۔ اگر ویسا نہیں ہے تو، اب ایسا اگر ہے تو اس میں کسی حد تک کے اطمینان کی بات ضرور ہے۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ دو امن کو اور دو اطمینان کو کبھی جمع نہیں کرتا۔ وہ اطمینان کیا ہے؟ مومن دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اپنے عمل سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے، اپنے انجام سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب وہ دنیا میں خوفزدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کا امن دیں گے، اور اگر دنیا میں مطمئن ہو گیا، وہ دنیا میں اطمینان ہو گیا کہ بس میں تو نجات پا جاؤں گا، میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس کو آخرت کا اطمینان ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ ضرور ہے، اطمینان کی بات اس انداز میں ضرور ہوتی ہے کہ آدمی صحیح عقیدے کا حامل ہے تو آخرت میں اس کی نجات تو ہونی ہے،
اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن مومن کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ وہ اپنی زندگی کو ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان گزارے، اللہ سے امید بھی رکھے، کہیں کہیں اطمینان بھی ہو، لیکن وہ اطمینان اور امن ہے وہ ڈر اور خوف کے ساتھ میں ہونا چاہیے، کہیں اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے۔ جب اس طرح بندہ زندگی گزارتا ہے تو زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، عمل میں کوتاہی نہیں برتتا، عقیدے میں کہیں سمجھاتا کمپرمائز نہیں کرتا وہ آدمی۔ تو یہاں پر جو بات آپ کو پیش کرنی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کے اس تناظر میں ہم اپنے عقیدے کا، منہج کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی ملت کو سامنے رکھیں، اس کے دروس و اسباق کو دیکھیں۔ جب ملت ابراہیمی کی بات ہوتی ہے تو عام طور پہ ہم لوگ سرسری طور پر اس پر نگاہ ڈال کے گزر جاتے ہیں۔ اب خطبہ جمعہ میں اتنا موقع بھی نہیں ہوتا اور دروس میں لوگوں کی شرکت بھی اتنی نہیں ہوتی کہ اس کی ایک ایک تفصیل کو ذکر کیا جائے کہ کہاں کیا معاملہ ہوا اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا درس ہے۔ لیکن یہاں پر میں نے صرف ایک آیت کریمہ کے تناظر میں کچھ باتیں سبق کے طور پر پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اس سورہ ممتحنہ کی آیت ہے قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ماننے والوں میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو تو مانتے ہیں، حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے منہج اور ان کے عقیدہ اور ان کی فکر کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بنیاد نہیں بناتے۔ ان کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے، بلکہ یہ کہا والذین معہ، جو ان کے صحابہ ہیں، ان کے ساتھ تھے جو لوگ، آپ کی بیوی اور حضرت لوط وغیرہ، تو ان کے لیے، ان کے ماننے والوں میں بھی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ جب ان کے اوپر آزمائش آئی تو انہوں نے کیا کردار نبھایا۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ ممتحنہ کی ہے، اور اس آیت کریمہ سے پہلے سورت کریمہ جو ہے سورہ ممتحنہ، یہ امتحان والی جو صورت ہے یہ پورے عقیدہ ولا اور برا پر مشتمل ہے، جو اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی جز ہے۔ اور اس کا تناظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ سے صلح کی تھی حدیبیہ کے مقام پر، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین مکہ نے حدیبیہ کی صلح کے معاملے میں جب ان لوگوں نے نافرمانی کی اور اپنے اصول کی جو ہے تو خلاف ورزی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ اور اسی کو آپ جانتے ہیں کہ غزوہ فتح مکہ کے تناظر میں یہ چیزیں بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے مکہ کی طرف چڑھائی کا ارادہ کیا کہ وہاں جائیں گے اور وہاں کے جو مشرکین ہیں، چونکہ انہوں نے ہمارے اصول کی خلاف ورزی کی ہے جو حدیبیہ کے مقام پہ ہوا تھا، ان سے لڑائی ہوگی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بنایا اور آپ نے ارادہ کیا کہ آپ مکہ پر چڑھائی کریں گے۔ تو ایک صحابی تھے، مہاجر بھی ہیں اور بدری بھی ہیں۔ مہاجر جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے یا حبشہ گئے تھے، بدری جنہوں نے بدر کے میدان میں شرکت کر کے لڑائی لڑی۔ تو مہاجر بھی ہیں، بدری بھی ہیں، نام ہے ان کا حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے، اب ان کو فکر لائق ہوئی کہ جو مہاجر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکہ میں ہے، لہٰذا ان کے بال بچوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں، دیکھ بھال کر لیتے ہیں۔ ان کا تو کوئی نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے دل میں خیال پیدا کیا کہ کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ پر چڑھائی کی جو خبر ہے یہ مشرکین کو دے دی جائے اور ان پر ایک طریقے سے احسان کیا جائے، تاکہ وہ میرے بھی بچوں کے ساتھ بھی وہ احسان کا معاملہ کرے، احسان کے بدلے احسان ہو جائے گا۔ اب یہ جو ان کی سوچ تھی یہ ارتداد، کفر اور نفاق کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ بس ایک مجبوری تھی۔ مجبوری کی بنیاد پر انہوں نے ایک خط لکھا اور اس خط کو ایک عورت کو دیا اور جو بھی ان کی معاملہ طے ہوا ہوگا، اور کہا کہ اس کو مکہ کے سرداروں کو دے آؤ۔ چنانچہ وہ عورت جب اس خط کو لے کر ایک مقام پر پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے واقعی خبر دی کہ ایسا ایسا معاملہ درپیش آیا ہے۔ چنانچہ آپ نے 2 صحابہ کو، اس میں حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی وغیرہ تھے، 2 صحابہ کو آپ نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس عورت کے پاس، جو ایک مقام کا اپنے نام بھول رہا ہوں میں، کہا اس مقام پر جاؤ، عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے۔ یہ لوگ وہاں پہنچے، آپ واقعہ جانتے ہیں کہ عورت نے انکار کیا تو اس کو دھمکی دی، دھمکی دینے کے بعد عورت نے اپنے بال کی چوٹی میں سے وہ ایک خط نکال کے دیا، جس خط میں یہی بات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو مکہ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا یہ ارادہ ہے۔ تو آپ نے حضرت حاطب بن ابی بلتع کو بلایا اور ان سے کہا کہ ایسی بات ہے تمہارے بارے میں معلوم ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو یہ معاملہ ہے یہ کفر اور نفاق کی بنیاد پر نہیں ہے،
واللہ یہ کفر و نفاق کے بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ میرے بھی بچے وہاں رہتے ہیں، میں نے سوچا کہ اگر مشرکین مکہ کے ساتھ وہاں کے سرداروں کے ساتھ ایک احسان کر دیا جائے تو وہ میرے بچوں کے ساتھ میں حسن سلوک کریں گے، لہٰذا اس سوچ کی بنیاد پر میں نے یہ معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی تناظر میں اس سورہ ممتحنہ کی ان آیتوں کو نازل کیا، اور یہ کلی طور پر منع کر دیا گیا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ کہ مسلمانوں کو دشمن کے ساتھ میں کوئی طرح کے ساٹھ گاٹھ یا کسی وہ اس طرح سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے ساتھ میں چونکہ وہ اللہ کے دشمن ہے، وہ ایمان کے دشمن ہے، لہٰذا ان سے دشمنی رکھی جائے گی۔ اور ولا برا کا پورا اصول اللہ تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں نازل فرمایا کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، اگر تم مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے کہ تم کو یہ ان کو بنیاد بنا کر کے تم اگر اس طرح کے معاملہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن تمہارا یہ مال اور تمہاری یہ اولاد بھی تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ واللہ بما تعملون بصیر قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ملت ابراہیمی میں ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ماننے والے میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ ولا اور برا کے اس تناظر میں ملت ابراہیمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تناظر میں پیش کر رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہوگی، نفرت اللہ کے لیے ہوگی، اور ان سے محبت کی جائے گی جو صاحب ایمان ہے، ان سے کسی طرح کی کوئی ولایت نہیں کی جائے گی جو صاحب کفر ہے، جیسا کہ اس سے پہلے خود میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے تو ایران کی حمایت کر رہے ہیں، اور اس میں مسئلہ یہی ہے، اور ہم لوگ جو ہے تو اہل توحید کی حمایت کرتے ہیں۔ وہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی آدمی مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، تو ہم کو اس سے محبت ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی صاحب کفر ہے ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے، یہی بنیاد ہے، یہی بات بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی کہ اسوے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تمہارے لیے اس میں دینی اعتبار سے زبردست تمہارے لیے اس میں فوائد ہیں۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہا کہ انا براء منکم اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو ہم ان سے بیزار ہیں، ان سے بری ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لے آؤ۔ اور آگے فرمایا کہ لا استغفرن لک، کہ سوائے اس قول کے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری جو مشرک قوم ہے ان کے سامنے ان کے شرک سے اور ان کے جو معبودان باطلہ کے متعلق ان کے جو عقائد ہیں کھلے طور پر یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ ہمارا تمہارے ان معاملات سے، ان عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بری ہیں تمہارے ان معاملے سے، اور ہمارے تمہارے درمیان دشمنی ہے، عداوت اور بغضا ہے، بغض ہے، اور اس کی کوئی مدت طے نہیں ہے۔ مدت یہ ہوگی کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، تم ہمارے بھائی رہو گے، اور ہماری جو عداوت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی معاملہ نہیں رہے گا۔ ہاں جو حسن سلوک ہوتا ہے انسانیت کے ناطے اتنا تو باقی رہے گا، لیکن جو سمجھوتا دین اور عقیدے کے متعلق ہے اس پر کوئی کمپرمائز نہیں ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی اس پر ساٹھ گاٹھ نہیں ہوگی۔ یہ منہج، یہ عقیدہ پختگی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا۔ اب رہی آپ کے باپ کی بات کہ سوائے ان کے باپ کے معاملے میں کہ ان کے معاملے میں ان کی تابع داری نہیں کی جائے گی۔ وہ کیا معاملہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا میں جب توحید کی دعوت پیش کی تو اپنے باپ سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا، لیکن جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ ایمان لانے والا نہیں ہے تو آپ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا، لہٰذا انہوں نے بھی رجوع کر لیا۔ اب ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اس معاملے میں کہ ان کے باپ کے لیے وہ استغفار کرتے تو ہم مشرکین کے لیے استغفار کا معاملہ اس سے نکالیں، اس سے استدلال کریں، ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ یہ بات کہی گئی ہے۔ اب یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے دوبارہ سے کہا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں میں اس میں نمونہ ہے۔ کس کے لیے نمونہ ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اہل تفسیر نے یہ کہا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنا، تابع داری کرنا یہ ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ صرف اس آدمی کے بس کی بات ہے، صرف اس آدمی کے لائق ہے، یا اس کی توفیق صرف اس آدمی کو ملے گی جو واقعی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو ہر طرح کے شرک سے بیزار رہے گا، کبھی اس چیز کے اوپر سمجھوتا کرنے کی بات نہیں کرے گا۔ اس سے آپ جوڑ لیجئے جتنی چیزیں دین میں اضافے کے طور پر لوگوں نے داخل کی ہے ہم کبھی اس سے سمجھوتا نہ کریں۔ یہی ملت ابراہیمی ہے، اور اپنے زمانے میں جو ان کے یہاں جو شرک تھا اس معاملے کو چھوڑ کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا، اور اسی
اسی کو اللہ نے فرمایا آگے کہ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اپنے تمام امور میں، جس میں بندوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، جس سے بندوں کو نقصان سے بچاؤ کی ترغیب ہے، ان تمام امور میں، تمام معاملات میں وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں میں۔ یہ رجوع کیسا ہے؟ عبادت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، ان تمام امور میں جو اللہ تعالیٰ کے بندے کو قریب کرنے والے ہیں، ان امور میں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری جانب انابت اختیار کرتے ہیں، تیری جانب رجوع کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم کو تیری طرف پلٹ کے جانا ہے، تیرے جناب میں حاضری ہونی ہے، لہٰذا تیری یہاں حاضری کے اعتبار سے ہم تیری اطاعت اور فرما برداری کر کے، ہم تیری اطاعت کر کے تیری رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ملت ابراہیمی کا ایک بہت بنیادی سبق اور بنیادی درس ہے کہ ایک آدمی سماج میں پھیلی ہوئی وہ آلائشیں جو عقیدے، منہج اور فکر کے اعتبار سے ہے، جو انحرافات ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے اپنے آپ کو توحید کی ملت پر قائم رکھے۔ توحید کی ملت کیا ہے؟ اس پر قائم رہنا ضروری کیوں ہے؟ ہر وہ عقیدہ جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو اس کا انکار کرنا ضروری اس لیے ہے کہ اس پر ہمارے آخرت کی نجات موقوف ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی جب ملت پڑھیں گے تو آپ نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، اس سے پہلے ان کے بعد آپ نے اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دی۔ جب دعوت کی، اصلاح کی جب بات آتی ہے تو ہم آپ دیکھ لیجیے ہمارا سماج اس میں زیرو نظر آتا ہے۔ کوئی ہمارے یہاں اس طرح کا اہتمام نہیں، لوگوں کی تربیت کا، تعلیم کا، لوگوں کے تزکیے کا، ہم خود اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر مسجد کی انتظامیہ یا کچھ لوگ سماج کے کوئی اچھا کام کرنے جائیں تو ہمارا یعنی عوام کا کوئی تعاون ان کو نہیں ہوتا، اتنا تعاون لوگ نہیں کر سکتے کہ آ کے کم سے کم سنے تو، بیٹھے تو، اس کو پلٹ دیجیے آپ۔ دوستوں کی محفل ہے، تفریح کے لیے جانا ہے، کوئی دنیاوی معاملہ ہے، روزانہ دوستوں میں چائے پانی کے لیے جانا ہے، تو ہمارے لیے ہر چیز فکس ہے، ہمارے لیے صرف وقت نہیں ہے، دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دین کے لیے سب قربان کر رہے ہیں۔ جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی دیکھا کہ بتوں کی پرستش نہیں ہو رہی ہے بلکہ بتوں کو تراشا جا رہا ہے، وہی بت تو وہاں سے فروخت ہوتے ہیں۔ آپ کا باپ جو تھا یہ بت گر بھی تھا اور بتوں کی پرستش کرنے والا بھی تھا۔ ایسے ماحول میں جب آنکھ کھول رہے ہیں، سمجھوتے کا معاملہ نہیں ہے کہ کہاں جائیں گے، چھت ملے گی نہیں ملے گی۔ اگر باپ نے گھر سے نکال دیا تو کیا ہوگا؟ باپ نے دھمکی دی کہ اگر تم ہم اپنی دعوت سے باز نہیں آؤ گے تو میں تم کو زمین میں آدھا دفن کر کے پتھر سے مار کے رجم کر دوں گا۔ تیار ہو گئے کہ ہم تم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے یہاں سے، تم بس سلامتی ہو اور تمہارے لیے استعفا کرتے رہیں گے۔ لیکن باپ کی اس فکر سے، باپ کی اس منہج سے سمجھوتا نہیں کیا آپ نے۔ ہم دیکھ لیجیے اب سماج کے اندر کہ جتنی ایسی چیزیں ہیں جو عقیدے کی خرابی ہے، ہمارے آپ دیکھ لیجیے قدم قدم پہ ہمارا قدم ڈگمگا جاتا ہے۔ عقیدے کی مضبوطی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ان کو چند باتوں میں آزمایا تو اس پر پورے اترے۔ ہم نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم تم کو امامت کے منصب پر فائز کریں گے۔ قال ومن ذریتی، تو انہوں نے کہا کہ میری ذریت کو، کہا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، ظالمین کی ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جو آدمی اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے جاتا ہے کہ وہ شرک کرنے والا تھا، شرک اکبر پر اس کی موت ہوتی ہے، اگر وہ سلسلہ ابراہیمی سے بھی منسلک ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کی نسب سے، آپ کی اولاد میں سے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالمین کا ہم سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آپ کا باپ ہوگا قیامت کے دن، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھے پہنچے ہیں اور آپ کے باپ کے سلسلے میں گفتگو ہوگی تو آپ سے کہا جائے گا کہ پیر کی طرف دیکھو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب پیر کی طرف دیکھیں گے تو ایک بجو جانور کی شکل میں جو کیچڑ میں لت پت ہوتا ہے، آپ کا باپ نظر آئے گا اور آپ کے سامنے، نگاہوں کے سامنے ایک بیٹے کے لیے، ایک اولاد کے لیے ایک تڑپا دینے والی بات ہے۔ اس مقام پر اپنے آپ کو رکھیے۔ اگر آپ بھی بچوں والے ہیں، آپ کا عقیدہ صحیح ہے، ان کا عقیدہ غلط ہے، ماں باپ ہیں آپ کے، آپ کا عقیدہ صحیح، ماں باپ کا عقیدہ غلط ہے، ماں باپ کا عقیدہ صحیح، اولاد کا عقیدہ غلط ہے، ہمارے یہاں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم دنیاوی امور میں، دنیاوی معاملات میں ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رشتے تعلقات کی بات ہوتی ہے تو ہم کو سب ایسی چیزیں نظر، جو ظاہری چیزیں ہیں وہ نظر آتی ہے، ہم وہاں سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ لیکن جو کفریہ عقائد ہیں، کفریہ عقائد کو سامنے رکھ کے اس کے متعلق ہم اپنا موقف واضح نہیں کر پاتے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، اندازہ لگائیے۔ جو بدعتیں ہیں چھوٹی چھوٹی وہ تو چھوڑ دیجئے، لیکن جو کفریات ہیں، جو شرکیات ہیں، اس پر ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ کوئی آدمی آپ دیکھ لیجئے قبر پرست ہے، ہمارے یہاں ان کو بیٹیاں دی جاتی ہے۔ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ، ہماری بیٹیاں ان کے گھر جا رہی ہیں، ہم سمجھوتا کر رہے ہیں یہاں پہ۔
دوستی داری تعلقات ہیں تو ہم یہاں سمجھوتا کر رہے ہیں، ہم یہاں توحید بیان نہیں کریں گے اور بڑا بڑا جانور ذبح کر کے ہم ملت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا ڈھنگ کر رہے ہیں۔ یہ ملت ابراہیمی ہے۔ جب آپ جانور ذبح کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے عبادت کا حقدار وہی ہے، وہی اس کا مستحق ہے۔ کیا آپ اس کی عقیدہ رکھتے ہیں؟ اور ایسا عقیدہ ماننے جو لوگ نہیں رکھتے، کیا آپ ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں؟ برات کا اظہار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑنے جھگڑنے کھڑے ہو جائیں اور بتوں کو توڑنے کی باتیں کرنے لگے، نہیں، سمجھا تو سکتے ہیں نا، بتا تو سکتے ہیں نا۔ کوئی ہمارا سرگرمی نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ دنیا ہے، ہم دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ہماری جب آنکھ بند ہوگی تو یہ اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ کیچڑ میں لت پت باپ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آپ کے باپ کو کھینچ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر۔ پڑھیے قرآن مجید میں جہاں تذکرہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، پھر اس ڈوب گیا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پوری تفصیل ہے وہاں کہ آپ نے پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور ان کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا پے در پہ اللہ نے ذکر کیا، اور پھر ان کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال کو جو یہ کرتے سب برباد کر دیتے۔ انبیاء شرک کریں گے؟ بتائیے، انبیاء تو توحید کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، توحید میں قربانی دینے کے لیے سب سے زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو مضبوطی عطا فرماتا ہے، ان سے تو یہ ممکن ہے ہی نہیں۔ کیوں کہا گیا؟ یہ ہم کو اور آپ کو سبق اور درس کے لیے کہا گیا۔ پھر دوسری جگہ 24ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہاں پہ جو 18 انبیاء کا تذکرہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر تذکرہ خصوصیت کے ساتھ آپ کا ہے اور سارے انبیاء کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے سارے انبیاء کی طرف یہ وحی کی کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، لہٰذا آپ صرف خالص اللہ کی عبادت کیجئے، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والے میں سے ہو جائیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید سب سے بڑا شکر ہے، اس سے بڑا کوئی شکر نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد سارے انبیاء کا تذکرہ یہاں کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر دیا کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو سب برباد ہو جائے گا۔ کیا بچا ہمارے لیے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ کی اس اصول میں اگر انبیاء آ گئے، انبیاء نہیں بخشے جائیں گے، ہم بخشے جائیں گے؟ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کے پاس توحید کی دولت ہے، دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے، کوئی نعمت دنیا کی نہیں ہے، تو سب سے بڑی نعمت سے اللہ نے آپ کو سرفراز کیا۔ آج اہل حدیث ہونے کے باوجود ہم لوگ اسی قدردانی کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ آپ نے توحید اختیار کر لی، اب عمل کی بات آ جاتی ہے، اب صرف عمل ہی عمل ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا اس چیز کی اہمیت کو انتہائی گہرائی کے ساتھ میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیگر معاملات میں سمجھوتا یا درگزر کا معاملہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اگر آدمی عقیدے میں شرک وہ رہا، اس کے شرک اکبر کرتا ہوا مر گیا، ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، کچھ لوگ کو اس پر اعتراض ہوتا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی بات کہاں ہے؟ وہ لوگ آپ کی بعثت سے پہلے ان کی موت ہو گئی، حالات کفر میں ان کی موت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کی مغفرت کی اجازت طلب کی تو اللہ نے اجازت نہیں دی، آپ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو اللہ نے اجازت دے دی۔ کیا پتہ چلا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کی گنجائش نہیں رکھی آپ کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ کسی لیے بدلتا نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علامہ لوگ جو بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی قبر پہ گئے والدین کی، اور وہ وہاں سے نکلے اور آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، واپس سے قبر میں چلے گئے، سب موضوع من گھڑت روایات، صوفیوں کی بنائی ہوئی کالی پیلی روایات ہیں، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کو یہ اعتراض ہوتا ہے، میڈیا پہ آنے والے بہت زیادہ ذہین لوگ، دانشور لوگ، کہ یہ اللہ کے نبی کے ماں باپ کی بات ہے تو اس میں تھوڑا احترام کی بات ہے، تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ نص ہے، یہ دلیل ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ ہیں تو کیا ہوا؟ اگر اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو شرک کرتا ہوا مرے گا تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جب نبی کے ماں باپ کے لیے گنجائش نہیں ہے تو آپ کے لیے گنجائش کہاں سے ہوگی؟ یہی ملت ابراہیمی ہے کہ اگر باپ بھی آ جائے گا تو نہیں چھوڑا جائے گا، اگر ماں باپ بھی بیچ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے مقابلے میں نہیں چھوڑا جائے۔ اس منہج کو سمجھا تھا صحابہ کرام نے۔ تو بدر کے جب میدان میں جب لڑائی ہوئی تو یہ بھانجے نے دیکھا نہیں سامنے ماموں ہے،
باپ نے دیکھا نہیں کہ سامنے بیٹا ہے، بیٹے نے دیکھا نہیں کہ سامنے باپ ہے، تلوار ایک دوسرے کے سامنے تان کے کھڑے ہو گئے اور 70 مشرکین کے گلے کو کاٹ دیا ان لوگوں۔ اس بنیاد پر، اس توحید کی بنیاد پر ایسی مضبوط توحید ہونی چاہیے۔ جب یہ توحید مضبوط ہوگی تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ آدمی کے عمل میں کتنی بھی کوتاہی ہو جائے، کمی آ جائے، توحید میں کمی نہیں آنی چاہیے، اور توحید میں کمی عمل کی کوتاہی کمی کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ یہ فارمولہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام سب سے زیادہ عقیدے کو جانتے تھے، ان کی عملی کمی نہیں تھی، جیسے ہمارے اہل حدیثوں میں کہ اہل حدیث ہیں، صحیح عقیدہ ہے تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ جمعہ مسلمان ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عقیدے کا یہ مطلب سمجھا تھا؟ نہیں سمجھا تھا۔ تو پھر آپ نے یہ کیوں سمجھا؟ عقیدے پہ نجات ہوگی، صحابہ کرام جانتے تھے اس بات کو، لیکن ان کے یہاں اس بات کے جاننے کے باوجود جو آدمی فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں لیٹ آتا، اس کو منافق سمجھتے تھے، نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ منہج یہ صحابہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابے سے کہا تھا، یا معاذ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ شَيْئًا، اے معاذ کے قتل کر دیے جانا، جلا دیے جانا، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ وہ آدمی ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے، جس کے اندر 3 باتیں ہوں۔ اس میں سے ایک بات یہ بیان کی اللہ کے نبی نے کہ وہ ایمان سے پھر جانے کو اس طرح برا جانے جس طریقے سے وہ آگ میں کود جانے کو برا جانتا ہے۔ یہ ملت محمدی ہے، یہی ملت ابراہیمی ہے، اور یہی پیغام ہے۔ ہمارے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، ابھی کتنے تکلفات آپ دیکھیں گے، ایک ایک بات میں تفصیل ہوتی ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ کے یہاں حاضری کا اعلان کر رہے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے شرک کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سے فریاد رسی کر رہے ہیں، اپنی حاجت کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے حالات سے واقف ہیں، آپ امت کے حالات کو نظر فرماتے ہیں۔ ایک توحید حج کرنے جا رہا ہے، توحید کی یاد میں کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کر رہا ہے، وہاں جا کے شرک کر رہا ہے۔ قبول ہوگا اللہ کے یہاں؟ کوئی جا کے وہاں سے مٹی لے کر آ رہا ہے، کوئی غار حرا کی تعظیم کر رہا ہے، کوئی جا کے وہ کہیں کوئی حوض ہے وہاں سے اس کا پانی لا کے یہ امید کر رہا ہے کہ اس میں شفا ہوگی، کوئی کھانے کھا کے کھمبے کو چومتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، اس کو لمس کرتا ہے، اس کو وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس سے فلاں کی روحیں آتی ہے۔ یہ سب شرکیات ہیں۔ اگر آپ حج کر رہے ہیں تو ملت محمدی کو سمجھیے، ملت ابراہیمی کو سمجھیے کہ توحید کیا ہے۔ توحید کو آپ نے نہیں سمجھا تو آپ کا حج سب بیکار، عمرہ سب بیکار، کوئی اللہ کے قبول نہیں ہوگا۔ توحید کے بغیر اللہ تعالیٰ کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی درس ہے ہمارے عقیدے کا، یہ ہمارے عقیدے کا اور ہمارے منہج کا بنیادی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر زندہ رکھے اور ہمیں توحید پر موت نصیب فرمائے۔ جملہ مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرما دے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ نے شفا کاملہ عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد۔